اچھا، ایک لڑکے نے دبئی سے پوچھا تھا کہ تراویح والے کے پیچھے کوئی عشاء کی نیت کر سکتا ہے، وہ 2 رکعت میں سلام پھیرتا ہے تو یہ نمازی مضبوط کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دبئی میں ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو 2 رکعت تراویح تو ایک پیچھے سے آ جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، تو جیسے وہ 2 رکعت میں سلام پھیرتے تو یہ اٹھ کے کھڑا۔ اب کامن سینس کی بات ہے، ایک شخص پشاور جا رہا ہے، دوسرا کراچی جا رہا ہے، تو ایک گاڑی میں ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا ہے۔ اب وہ یہ فرض پڑھ رہا ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے، تراویح تو نفل ہے، تو وہ نفل کے پیچھے فرض کی اقتدا نہیں ہو سکتی، فرض کی اقتدا بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے، نہیں پڑھ سکتا اس کے پیچھے۔ کہتے کہ جی وہاں پہ سارے لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ فرض والے کے پیچھے فرض پڑے گا اور تراویح والوں کے پیچھے تراویح پڑے گا۔ ہاں، ایک شخص آیا، اس نے مثال اب عصر کا ٹائم ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھی تھی، مسجد میں آیا اور عصر کا ٹائم چل رہا تھا، وہ عصر کی نماز ہو رہا تھا مسجد میں، تو یہ ساتھ کھڑا ہو گیا، تو وہ 4 رکعت فرض اس نے امام صاحب پڑھ رہا ہے اور یہ جو 4 رکعت پڑھ رہا ہے یہ نفل میں ہو جائے گا۔ تو فرض کے پیچھے نفل کا اس صورت میں کر سکتا ہے اقتداء، لیکن نفل آگے پڑھ رہا ہو، مطلب تراویح پڑھ رہا ہو یا وہ سنت کی نماز پڑھ رہا ہو اور یہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے وہ سلام پھیرتا ہے۔ تو ایک شخص مجھے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ جی ادھر ایک کمپنی میں ہم کام کر رہے تھے، ادھر ایک لڑکا تھا، سینئر تھا، تو وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی مغرب کے نماز کا ٹائم تھا تو ہم آئے تو ہم نے نماز پڑھ لی اور اس بندے نے بھی نماز ہمارے سامنے پڑھ لی، تو ہم آئے تو ہمارے پاس جماعت کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا، تو ہم نے اس نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو ہم اس طرح کر لیتے کہ آپ مغرب کی نیت باندھ لیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا 4 رکعت نیت باندھ کے عصر کی نماز کی، تو میری وہ قضا ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہہ رہا تھا، ہم حیران ہو گئے، پھر ہماری حالت یہ ہے کہ دین سے اتنی واقفیت نہیں تھی، تو پھر ہم نے کہا کہ سر ہم تو نہیں پڑھا سکتے جماعت، ہمیں بڑا عجیب لگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ چلو میں پڑھاتا ہوں، میں فرض کی جو 4 رکعت ہے قضا جو مجھ سے آج ہوئی ہے، وہ میں ان کی قضا کی نیت باندھتا ہوں اور امام بھی بن جاؤں گا، اور آگے تم لوگ میرے ساتھ مغرب کی نیت باندھ دو۔ تو کہہ رہا تھا ہم نے ان کے دل کے لیے تو نماز پڑھی، لیکن بعد میں ہم نے قضا کی۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں نے قضا کی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی مسائل ادھر ادھر سے لگا لیتے ہیں ساتھ۔ اچھا، ایک ہمارا بڑا ہے، اس نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا سوچے، مطلب تصور کرے، تو کیا وہ گناہ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو سارے گناہ گار ہوتے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کا سوچتا ہے اور بالکل مینٹلی تیار بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب کرتا نہیں ہے تو تب تک اس کو گناہ نہیں لکھتا، اور فرشتے ان کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھتے، بلکہ اگر گناہ، ایسے بھی حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر وہ گناہ کرے بھی اور فرشتے لکھنے والے جو ہے وہ لکھتے ہیں جو گناہ لکھتے ہیں، تو جو صحیح فرشتے جو نیکی لکھتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں صبر کرو یہ شاید ابھی توبہ کرے، صبر کرو یہ شاید ابھی توبہ کرے، صبر کرو یہ شاید ابھی توبہ کرے، اس کو آخر ٹائم تک منع کرتے کہ صبر کرو شاید یہ توبہ کر لے۔ اور اس طرح اگر کوئی نیکی کی نیت کرے، مطلب وہ یہ نیت کرے کہ اگر میرے ساتھ یہ پیسے ہوتے تو باہر حالات بڑے خراب ہے، غربت ہے لوگوں کو، تو میں لوگوں میں پیسے بانٹتا تھا، شاید کوئی 5 لاکھ ہوتا تو 5 لاکھ بانٹتا تھا۔ اب اس نے صرف نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کھاتے میں ثواب لکھ لیے 5 لاکھ خرچ کرنے کا، تو یہ تو فضل کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها من جاء مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حب۔ پہلے آیات میں جو ایک نیکی پہنچائے گا، مطلب لائے گا، بچائے گا اپنے آپ کو موت تک، وہ نیکی بچائے گا، تو اس کو ایک نیکی، پھر دوسرے آیت میں آتا ہے اگر وہ نیکی لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس تو 10 نیکی ہے، پھر تیسرے آیت میں کہتے ہیں اگر وہ میرے پاس نیکی لے کے آیا تو میں 700 نیکی دوں، ایک نیکی پہ 700 دوں گا۔ اور آخر ایک آیت میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس کو بغیر حساب کتاب اجر دوں گا، وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔